حضرت مردے سے خواب میں ملاقات کا کوئی وظیفہ، بیٹا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی متعین کردہ وظیفہ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھو گے تو مردے سے آپ کی خواب میں ملاقات ہوگی۔ اس کے لیے تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایکسپیرینس، جتنا ہو سکے اس کا ایصال ثواب کرو۔ اگر والدہ یا والد فوت ہو گئے ہیں تو دو کام کرو، ایصال ثواب بھی کرو اور ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ آپ کی ماں کی کوئی سہیلی ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ بھجوایا کرو جیسے اپنی امی کو دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ابو کا کوئی دوست ہے تو اس کی بھی قدر کرو اور ابو کو ایصال ثواب کرو، ضرور بے ضرور انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی خواب میں۔ امام کے پیچھے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مقتدین امام کے پیچھے نہ تعوذ پڑھنا ہے نہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ مقتدین امام کے پیچھے سبحانک اللہم پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہے قرآن پڑھنے کے لیے، مقتدی نے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں سے پڑھے گا؟ مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا مولانا میں تو سبحانک اللہم پڑھتا ہوں، پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہوں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے پڑھتا ہے؟ تو نے قرآن پڑھنا ہے؟ کہتا نہیں مقتدی کے پیچھے تو قرآن نہیں پڑھتا، امام پڑھتا، میں پھر بسم اللہ کیوں پڑھی؟ اجی برکت کے لیے، میں نے کہا شروع میں پڑھ لیتا، پھر برکت کے لیے آخر میں پڑھتے ہیں۔ وہ چاچے تیرا عقل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ تعوذ تسمیہ جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، وہ سبحانک اللہم پڑھ کے پھر تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے، بھی پہلے پڑھ لے۔ حضرت جس سے بیعت کیا ہے اس کے معمولات کے ساتھ دوسرے بزرگ کے معمولات پڑھ سکتا ہوں؟ تیسرا کلمہ مسنون دعائیں باقی جو اذکار ہیں، تو سوچ سمجھ کے بیعت کر دینا۔ آپ کو اپنے شیخ کے اذکار بھی پسند نہیں ہے، میرے مطابق آپ کے شیخ سے اگر رابطہ ہے تو اپنے شیخ سے پوچھیں، جو اذکار وہ بتائے آپ وہی پڑھیں۔ شیخ سمجھتا ہے اپنے مرید کو کیا سمجھانے، بعض اوقات رب کریم سمجھائے دیتے ہیں۔ میں جس معاملے پہ بیٹھا ہوں میں آج کل بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، بعض چیزیں انسان کو فیس ریڈنگ پہ بھی ملتی ہیں چہرہ پڑھ کے، اور بعض کو اللہ پاک ویسے دل میں کھول دیتے۔ مجھ سے اس دن ایک شخص بیعت ہوا، جیسے بیعت کے کلمات پورا ہوا اس نے کہا نصیحت کر دیں۔ جب اس نے دوسری بار کہا تو میں نے کہا سختی کرنا بیوی پہ چھوڑ دو۔ پریشان کچھ ٹائم بعد مجھے کہتے ہیں واقعی میں بیوی پہ سختی کر دوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا ولی اللہ ہوں اور مجھے کشف ہوا ہے، اللہ جانے اللہ کے معاملات جانے، تو بیوی پر سخت ہے، ماں باپ پہ سخت ہے۔ کہتے ہیں ہاں سختی تو ہے میرے یہاں۔ تو پھر جو شیخ اس کے لیے وظیفہ بتائے گا تو دوسرا وہ تبدیل کر دے تو معاملہ خراب ہے نا، اس لیے آپ شیخ سے پوچھو تو بہت بہتر ہے۔ کوئی شخص امام کے پیچھے تراویح پڑھنے آیا، وتر پڑھ لیے، کل عید ہے تو اب وتر دوبارہ پڑھے کیونکہ ہم نے سنا امام کے پیچھے وتر پڑھنے سے قضا کرے گا؟ نہیں نا بابا، امام کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لیے، عید کا اعلان بعد میں ہوا تو آپ کے وتر ہو گئے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب کے لیے دعا کرے، وہ باہر آ جائیں، کافی عرصے سے باہر ہیں، واپس آ جائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ حضرت استاد محترم تشریف لائیں گے اور باعزت تشریف لائیں گے۔ کسی کی جائے نماز پر مدینہ منورہ اور اس طرح کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ٹوپی بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ اصل نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ہوں تو آپ سامنے سجدہ کر لیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا رسول تھے یا کوئی بزرگ تھے؟ نبی بزرگ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نبی تھے یا بزرگ تھے، تو آپ کہتے ہیں نبی بزرگ تھے یا صرف بزرگ تھے، پھر سوال بنتا ہے، لیکن سوال لکھنے والے بھی سادہ ہیں۔ چلو کوئی نہیں مسئلہ بابا، وہ اللہ کے تشریعی نہیں تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی وہ ہوتے ہیں جس کی امت اس کا کلمہ پڑھتی ہے، تکوینی نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اپنے معاملات کے تحت چلتے ہیں، وہ تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنا امت پہ واجب ہو اور وہ کوئی کتاب لے کر آئیں، ایسی بات نہیں۔ تکوینیات کیا ہیں؟ آپ علماء سے یا کبھی تفصیلی بات ہوئی تو میں بھی عرض کر دوں گا کہ ایک تکوین ہوتی ہے، ایک تشریح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کا وظیفہ، یہ آپ یوٹیوب پر میرا مستقل اس پر بیان موجود ہے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ دعا پڑھیں، یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رب کریم ضرور خواب میں زیارت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت ہو۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اے اللہ حضور پاک کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزا خیر دے جس کے وہ مستحق ہے۔ اس طرح کے درود پاک کی کثرت ہو تو وہ دن دور نہیں جب آپ اپنے نبی پاک کو دیکھیں گے خواب میں، اور اس کے لیے سنت کی پابندی ہونی چاہیے۔ میرے شاگرد ہیں، اب میں نام لوں تو ان تک پہنچ جائے گا۔ ویسے بتاتا ہوں
ان کو میں نے درود پاک کا وظیفہ بھی دیا تو وہ زیارت کر کے اگلے دن آ گئے. مجھے کہتے استاد جی پورا 1 ماہ تو پڑھایا, اب زیارت نہیں ہو رہی, پھر ہو گئی تو آ گئے. مجھے کہتے استاد جی زیارت ہوئی ہے لیکن چہرہ نہیں دیکھ سکا. میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے گا. نہیں آپ تعبیر دے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. نہیں آپ تعبیر دے. میں نے کہا تیری داڑھی نہیں ہے, تو کاٹتا ہے. اور وہ داڑھی پہ کینچی مارتا تھا. یہ تو ہے. تو میں نے کہا داڑھی رکھ لو. حضرت اس نے داڑھی رکھی. اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی, بالٹی دی اسے کہ اسے غسل کر لے. پھر مجھے آ کر کہتا ہے کہ بالٹی دی ہے خواب میں, پانی, غسل کر لے. میں نے کہا اس کا معنی نمازوں میں کمی ہے. حدیث پاک میں جس گھر کے سامنے نہر اور وہ روزانہ اس میں نہائے تو جسم پہ میل کچیل نہیں ہے. تو 5 نمازیں 5 نہریں اور روزانہ نمازیں پڑھو گے جسم سے میل کچیل, یعنی گناہ ختم ہو گئے. میں نے کہا واقعی نمازوں میں کمی ہے. تو بھائیو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے, تو آپ اس طرح کریں.